हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो जी चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा, मैं हूं जवाद फैज़ी। अब तो एक दूसरे को मुर्शिद कहने वाले भी हिचकिचा रहे हैं और कहलवाने वाले शर्मा रहे हैं कि ना करो यार, अब मुर्शिद कोई नहीं रहे, मखदूम कोई नहीं रहे। ये क्या मामला है? हमने देखा कि रियासत मदीना की बातें हुई, हमने देखा कि कहा यह गया कि साफ़ सुथरा माशरा, सच्चाई पे मबनी, करप्शन फ्री, छड़ांगा नहीं, पकड़ लूँगा। ये सारी बातें करने वालों के हवाले से जब ऐसी चीज़ें कि तसव्वुफ़, मज़हब, दीन, अक़दार, पाक पतन, कभी मदीने की बातें, कहाँ जाना चाह रहे हैं? और ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की चीफ़ एग्ज़ेक्टिव रह चुकी हो और उनके अहले खाना की ऐसी ऐसी वीडियोज़ कभी वो आ जाती है जी कि हीरो की अंगूठियाँ हैं और फरागोगी है, और फिर आ जाता है कि ख़ुद मोहतरमा वो ये फरमा रही हैं कि मुर्शिद बेच दे, मुर्शिद बिक गया। ये क्या हो रहा है? और फिर साथ साथ धमकी ये कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और फिर देखिएगा क्या क्या होता है। कभी फ़ोन कॉल जा रही होती है सूबाई वज़राए ख़जाना को, KP के और पंजाब को, कि IMF को लिख दें कि साडा तो कोई तलक नहीं। ये सारा कुछ है क्या? इसको हुब्बुल वतनी कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसी पे बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि पंजाब की सिचुएशन हो, कौमी असम्बली में वापसी की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है यहीं पे बैठ के इसी स्टूडियो में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, कमर जमान कायरा साहब ने चौथा सतून में ये कहा कि कौमी असम्बली में वापस आ जाइए, डेस्क नहीं गले लगाएंगे, डेस्क नहीं सिर्फ बजाएंगे। लेकिन आप वहाँ आना नहीं चाहते, बाकी असम्बली तोड़ना चाहते हैं। फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया कि तोड़ ला यार, फिर देखी जाएगी जो होएगा। लिहाजा ये सारे मामलात इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं साफ़ी तजज़ियाकार जनाब अब्दुल करीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके आने का। और साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब आगा इकरार हारून, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, नस्तालीक शख्सियत भी और लिखारी भी जनाब सैयद हम्माद गज़नवी, वो भी हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। गज़नवी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हम अच्छा, अभी वो राब्ता सिद्दीकी साहब मुनक़ता हुआ है। तो ये कल की आपने जो अभी ऑडियो भी सुनी है, क्या है ये? देखें जवाद फैज़ साहब, एक क्लेम है कि ये इन्हीं की दोनों की आवाज़ है, और जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो तो इसको डिनाई कर रहे हैं कम्प्लीटली। उन्होंने कहा टेम्परिंग हुई है। उनका यही कहना है कि इसका फ्रेंसिक होना चाहिए और फिर उसको बाद कोई से भी क्लिप्स जोड़ के जो है वो उसको बनाई जा सकती है। तो ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन इसके अलावा जो है वो अब वो किसने बेची किसने नहीं बेची, लेकिन एक बात तय है कि वो उमर फ़ारूक ज़हूर के पास वो घड़ियाँ तोहफ़े तोहफ़े जो हैं वो कहाँ पहुँच गए और कैसे पहुँच गए, तो ये तो सवाल है। फिर उसके बाद जो घड़ी जिसको बेची गई थी, जिसकी रसीद हाथ से लिखी हुई सामने आई थी, वो मुकर गया, वो साहब भी अब सामने आते शफीक साहब। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सारा मामला फिर इस पे इलेक्शन कमीशन की भी अपना आ चुकी भी है एसेट्स के हवाले से, अब फिर वो उन्होंने वहाँ भिजवा भी दिया हुआ। तो मतलब है कि अफसोस ही किया जा सकता है, क्या किया जाए। और कि मतलब देखें सारी दुनिया को जो है वो दरस व तदरीस कहना कुछ, सामने कुछ और आ रहा है, तो ये एक तकलीफ दे अमर ही हो सकता है। अब इस पे अच्छा, वैसे सिद्दीकी साहब ये भी बताया, डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर वही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों मुसलसल, तो उस पर जो इल्ज़ाम यहाँ पे भी लगा रहे हैं उन्हें भी माजरत नहीं कर लेनी चाहिए? करनी तो चाहिए। देखें वो क्योंकि खान साहब यही कहते थे ना, दिन रात यही मिसाल देते थे कि वहाँ का निज़ाम देखें, वहाँ पे क्यों खुशहाली है, वहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ के इदारे इंसाफ फराहम करते हैं। तो अब जब वहाँ पे एक तवील जंग के बाद डेली मेल जो है वो उसने माज़रतनामा शाये कर दिया है उस पर,
اور پھر اپنی سٹوری بھی جو ہے ہٹانی پڑی ان کو وہاں سے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا دل کرنا چاہیے کہ جی ہاں آپ نے مس گائیڈ کیا لوگوں کو. ادروائز لوگ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے نا کہ جناب یہ تو بس ایسے ہی ہانکتے رہتے ہیں. ہاں صاحب مرشد کیا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج وقت ہم نے بھی دیکھا کہ جو بخاری ہیں وہ یعنی کہ ان کے مرشد جو ہیں اب وٹو ہے. تو یہ ایک نیا ایک تاریخ میں ہم نے چیز دیکھی ہے. اور یہ کیونکہ دین تو ذات برادری پہ نہیں نا وہ چلتا. وہ بالکل اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیضی آپ کو مرشد کہہ سکتے ہیں اسی لیے میں نے بات کی ہے. فیض صاحب اس میں دو بات بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں یا کچھ اور لوگ بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ مرشد چلا رہے ہیں. یہ اس زمانے کے موکل سنا تھا چلا رہے ہیں. مرشد موکلوں سے چلا رہے تھے. تو بات سمجھی نہیں لوگوں کو آتی تھی. اب تو خود پتہ چل گیا کہ مرشد ہی چلا رہے تھے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا گھریلو معاملہ ہے اس لیے جو ہے خاتون خانہ جو ہے وہ گھڑیاں بیچ رہی ہیں, تو یہ کیسے ان کا گھریلو معاملہ ہے؟ ایک گھڑی جو تحفے میں آئی اس زمانے کے وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے پیسے دے کے لے لی ایز اے سمبل آف میموریز. اس کو بیچنا تو بہرحال جو ہے وہ گھریلو معاملہ نہیں ہے, کیونکہ وہ گھڑی کسی نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو تحفے میں دی تھی, عمران خان انڈیویجول کو نہیں دی تھی. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اس گھریلو معاملے کی جو بات چل رہی ہے ٹویٹ پہ, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. جہاں تک آپ نے ڈیلی میل کی بات کی, ڈیلی میل نے 3 سال کے بعد اس سٹوری کو ڈاؤن تو کر دیا, لیکن وہ سٹوری میں آپ کو کم سے کم 300-400 آن لائن نیوز پیپرز ایسے دکھا سکتا ہوں جس پہ آلریڈی موجود رہے گی, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ ڈاؤن ہو گئی ہے. انہوں نے تو وہ سٹوری کیری کی ہوئی ہے جیسے لوگ کیری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائبریریز ہیں, ان میں ہارڈ کاپی جو ہے وہ ساری عمر اس کی پڑی رہے گی, وہ تو رہے گی. اور جب بیٹھیں گے ریسرچر بیٹھیں گے ریسرچ کرنے کے لیے, تو وہ پڑھیں گے سٹوری, اور ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سٹوری بھی وڈرا ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کیس بھی انہوں نے معافی مانگ لی ہوئی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آنے والے مستقبل کے ریسرچر تو ڈیلی میل کی وہ چھپی ہوئی سٹوری کے اوپر ریسرچ کریں گے نا. اچھا جی اگر صاحب جیسے وہ کہتے ہیں یہاں سے گئی تھی, کسی نے تو فیڈ کیا تھا نا, یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے جنہوں نے فیڈ کیا تھا؟ بالکل اپنا اس میں اگر مجھے فیصلہ 2 منٹ اور دے دیں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ صرف یہ لکھنا کہ یہ ایرر ہے, تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ سٹوری فیبریکیٹڈ سٹوری کو آپ ایرر کہہ کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں ڈیلی میل والے. آپ نے اس کی ہیڈ لائن دیکھی ہے؟ ہیڈ لائن میں 2 ایڈجیکٹیو استعمال ہوئے ہیں, پوسٹر بوائے اور سٹیل کو کیپٹل لکھا گیا ہے. مجھے تو پہلے ہیڈ لائن کو جسٹیفائی کریں. جس سٹوری کی ہیڈ لائن اتنی زیادہ جو ہے کنکارٹڈ, فیبریکیٹڈ, لوڈڈ ہو, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایرر ہوا صرف ان سے؟ تو ان کو تو اپنی ایک انٹرنل انویسٹیگیشن اپنا بٹھانی چاہیے کہ یہ کیسے ہیڈ لائن لگی, کس کے ہاتھ سے نکلی. اس پہ ابھی کاروائی ہوگی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صدیقی صاحب کہ جو یہاں سے سٹوری دینے والا ہے اس پہ کوئی ہاتھ نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, سورس کو تو نہیں آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے نا, یہ تو ذمہ داری تو اخبار کی ہے جس نے چھپی ہے. تو وہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے سورسز جو ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کرے, آیا ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں. اب سورس تو جو ہے وہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ استعمال کر رہا ہے, تو وہ کرتے بھی ہیں اور کسی طرح سے کبھی کو غلط فیڈ کر دیا. لیکن یہ تو دیکھیں نا, آپ کی بینگ جرنلسٹ اور ادارے کے کہ آپ نے اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے, اور پھر آپ کے پاس اتنی ایویڈنس ہو کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کورٹ آف لاء کے اندر پروف کر سکیں. صحیح. تو پھر ہے اب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اگر پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت جو حکومت کے اندر تھے, آپ دیکھیں وہ جو رپورٹر جو ہیں ڈیلی میل کے, ان کی تصاویر ہیں اس سے پہلے جب یہ سٹوری شائع ہوئی, وہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان ان سے مل رہے ہیں, شہزاد اکبر مرزا جو ہیں وہ ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کا تعلق ہے. مطلب یہ ساری چیزیں سب تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے فیڈ ان ہوئی ہے. وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, سٹوری کے لیے کوئی بھی آ سکتا, لیکن وہ اس وقت ملے ہیں نا ان کو یہاں پہ. ہاں صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ معذرت کر لیں. خان صاحب کی معذرت سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق, خان صاحب اس میں کہاں سے آ گئے ہیں؟
خان صاحب تو وہ ہے جنہوں نے سٹوری کو پلانٹ کی ہے, وہ تو ان کی باتوں تو بنتی نہیں ہے, بنتی ہے صرف پراپر اپالوجی نہیں ہے. یہ جو چھاپی ہے میل نے اپالوجی نہیں ہے, وہ ریگریٹ بھی نہیں ہے, وہ تو ریگریٹ کا ساتھ موکری آف ریگریٹ ہے کہ وی آر پلیز ٹو اپالوجائز اینڈ فار دس ایرر. میں تو پہلی بات ہے کہ وہ ثابت کری ایرر ہے, یہ ایرر نہیں تھا. اٹ واز اے فیبریکیٹڈ سٹوری, پلانٹڈ سٹوری. اگر صاحب وہ تو ٹیکنیکلی جو آپ جس پہ مسلسل زور ڈال رہے ہیں نا, وہ تو ٹیکنیکلی جناب شہباز شریف صاحب دیکھیں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کہ ڈیلی میل کے ساتھ کرنا کیا ہے. لیکن وہی بات ہے جو صدیقی صاحب کر رہے ہیں, وہ ادھر ہم نہیں نا جاتے, وہ جانے ایسے اتنے بیٹھ کے کی کریں گے. لیکن یہ جنہوں نے سٹوری دی ہے, تصویریں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان رپورٹرز کی ہیں, پھر میل ملاقاتیں کس کی تھیں, شہزاد اکبر صاحب نے یہاں بیٹھ کے کم پریس کانفرنسز کی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ اگر میری بات تھوڑی سی اس آخری پیرا سن لیتے, جب انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ ریورس میں چلے گی انجینئرنگ, تو جناب پھر سارے کے سارے کردار اوپن ہوں گے. معذرت کریں گے خان صاحب, میں یہی پھر ان کو کرنی پڑے گی. جب ریورس میں چلے گی نا تو سب پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو اپنا فیبریکیٹ کیا, کس نے کس کو ڈیٹا دیا, کس نے کس کو تصویر دکھائی, وہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی. گرم چائے کا گھونٹ پئیں تاکہ آپ کو گلا کو ٹھیک ہو. صدیقی صاحب, یہ ایک طرف گڑیاں, ایک طرف پہلے وہ فرا گوگی کا آیا معاملہ, پھر قادر یونیورسٹی والا معاملہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات کو دیکھ کے پھر کہتے نہیں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. لیکن ادھر سے پرویز الہی صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور جو خبریں ہیں وہ مختلف آ رہی ہیں. تو اسمبلی بھی توڑ دیں, یہ شوق اگر ان کا ہے تو وہ یہ بھی پورا کر کے دیکھ لیں نا. رانا صاحب تو آج سیدھے ہو گئے. ظاہر ہے مطلب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو تو الیکشن سے تو نہیں گھبراتی ہیں. دیکھنا یہ ہے اس وقت کہ آیا پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور اس میں کیا یہ اس وقت ایک قابل عمل تجویز ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اس وقت تو بڑے ٹھوس معاشی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, پبلک کو ایک ریلیف دینے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 9 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہو جائے گا, الیکشن کے بعد جو بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا اس کے سامنے یہ معیشت کا اژدہا جو ہے وہ سر کھول کے منہ کھول کے نہیں کھڑا ہوا ہوگا. تو یہ تو معاملہ تو اس معیشت کو ہی لینا پڑے گا نا. تو اس سے پہلے کیوں نہیں ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ایک ڈیبیٹ ہوتی اور وہاں پہ طے کیا جائے, میثاق معیشت کیا جائے, میثاق جمہوریت بھی پھر اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہاں اس سارے اے پولیٹیکل پارٹی ہو یا بی پولیٹیکل پارٹی ہو یا سی پولیٹیکل پارٹی ہو, جو بھی اقتدار کے اندر رہے گی یا اے بی سی ڈی مل کر آئیں گی, ان کو یہ مسائل اور چیلنجز تو ان کو بھی یہی سامنے ہوں گے نا ان کے. تو پھر آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ویسے اگر صاحب جس طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن کرا لو الیکشن, یا تو کوئی ایسی روشن مثالیں ہوتی, اکانومی بڑی فٹ ہوتی اور ملکی مسائل جو ہیں وہ نہ ہوتے, حل ہو چکے ہوتے, وہ کیا کہتے ہیں کروڑ نوکریاں ہوتی, 50 لاکھ گھر ہوتے, گورے کالے لائن بنا کے کھڑے ہوتے کہ ٹکٹ کٹاؤ اور چلیے ٹھیک ہے جی خان صاحب دے گھر, لہذا پاکستان آتے. اگر ایسی صورتحال میں کچھ ہوا ہوتا تو پھر تو چلے یہ بنتا ہے. اب سچویشن بھی عجیب سی ہے, لیکن اس کے باوجود الیکشن کرا لو, اسی پھر آنا ہے. پہلے کون سی ایسی نہریں جوئے شیر لایا گیا ہے, کھودا گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ویسا میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ الیکشن وہ کروانا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہمارا ملک آہستہ آہستہ اس ڈیفالٹ سے نکل رہا ہے جس میں عمران خان ہمیں پھینک کر گیا تھا. اب وہ چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن بھی ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کم سے کم الیکشن اگر صرف 2 اسمبلیوں کا آتا ہے تو 29 کروڑ اپنا ارب روپے لگتا ہے, اور اگر پورے جنرل الیکشن ہوتے تو میرے خیال میں یہ 70 کروڑ 60 ارب روپے کی 70 ارب روپے سے اوپر کی کھیل ہے. کیا آپ کا ملک اکانومی افورڈ کر سکے گی؟ کیا ہوگا؟ آپ خدا نہ خاصہ اگر ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ مزید جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب جائیں گے, جو کہ عمران خان نے سارا سپریڈ کیا ہوا تھا. اسی لیے تو شوکت ترین نے کہا تھا نہیں, اگر خان صاحب کہہ دیں کہ جنہیں تحفے سن میں نے جتنے میں بیچے ہیں وہ بھی لے لیں, ٹیلی تھون والے بھی لے لیں اور بیرون ملک سے منگوا لیتے ہیں اور پورے کر دیتے ہیں. دس از اے گڈ آپشن.
پہلے وہ دیں یہ پیسے سارے, پھر اس کے بعد حکومت وقت دیکھے گی کہ الیکشن کرانے چاہیے کہ نہیں کرانے چاہیے. اور فیصل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, الیکشن سے ان کو حاصل کیا ہوگا؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ اپنا اکانومی اس حالت ہی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو اٹھا سکے, تو وہ پھر آ کے ان کے پاس کون سا چراغ ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ مرغیاں جلائی جائیں گی, گوشت جلایا جائے گا, اور پھر ایک دعا کی جائے گی کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ ڈیفالٹ سے نکال دے. دعاؤں سے ملک پہلے چلا کے دیکھ لیا نا آپ نے 42 مہینے, اب وہ ایکسپیرینس آپ پھر کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ایک شخص کی اس کی ایگو کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لینا چاہیے. جلانے والا کام ضروری ہے, دل جلائیں, مرغیاں جلائیں, یہ ضروری ہے. یہ جو ہے پہلے تو میں بھی نہیں مانتا تھا اپنا, اب تو مجھے بھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ مرشد اور مرید کا جو سلسلہ چل رہا تھا پاکستان میں, کہ کہنے والے پہ ٹھیک کہتے تھے نا. صدیقی صاحب, میں کل بھی یہ کہا ایک پروگرام میں, کینیڈا میں اور نارتھ امریکہ کے اندر ایک فتنہ آیا سامنے. کچھ سینٹرز کو اسلامک سینٹر کا نام دے کے اور ان کے کمروں میں خواتین نے امامت شروع کر دی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ حکومت نہ بدلتی تو فیصل مسجد یا بادشاہی مسجد یا کسی گرینڈ مسجد میں وہ امام و خطیب لگا دی جاتی؟ دیکھیں, میں کچھ مذہبی معاملات کے اوپر کتنی زیادہ شدھ بدھ نہیں رکھتا ہوں, تو اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پھر بحث شروع ہو جائے گی, تو اس پہ آپ دسترس رکھتے ہیں آپ کا؟ نہیں, جس طرح مرشد ہے اور جس طرح یہ کہا گیا ہے تو دسو. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں, ہر ایک کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے, تو وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس میں تو یہ پرسنل معاملہ تو نہیں ہے کہ مرشد بھیج دوں گا. یار توشہ خانہ ہے بھائی جان, قانون ہے. آپ اس پہ اتنے پروگرام کر چکے ہیں. یہ نہیں کہا مرشد بیچ دوں گا, نہیں کہا انہوں نے. بیچ دیں اور جی کہا جی مرشد. ہاں, پھر تو کی مرشد. اچھا صدیقی صاحب, ہاں جی, ہاں جی, یہ تاثر کیوں چلا جاتا ہے کہ میرا خیال ہے پہلے حماد غزنوی صاحب کو ویلکم کر لیتے ہیں. السلام علیکم حماد غزنوی صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ کا انتظار کافی دیر سے ہو رہا تھا, پہلے آپ کر رہے تھے پھر ہم کرتے رہے, اور آخر کار اور پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے کالم پہ جناب عبدالقیوم صدیقی اور جناب آغا اقرار ہارون وہ گفتگو فرما رہے تھے, اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے مایہ ناز کرداروں کا بھی ذکر کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اب ہم وہ نہیں چلاتے گنڈاسے والی فلم, ہم آپ کی نستعلیق گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا خوبصورت انداز تحریر ہے, اسی طرح جس طرح آپ خود پیارے ہیں. یہ بتائیے گا غزنوی صاحب کہ کل کی آڈیو جو آپ نے بھی سنی, بلکہ بار بار سنی ہے, اور آپ نے مجھے بھی کہہ دیا, حالانکہ میں پہلی دفعہ آپ کو مرشد نہیں کہا, میں ہمیشہ مرشد کہتا ہوں. آج آپ نے وہ ٹائٹل, آج آپ نے کیوں کہا میں نے نہیں چاہیے تھا تیرا ٹائٹل؟ آپ جانتے ہی ہیں وہ کچھ چیز اس کا ذکر اس طرح ہو رہا ہے آج کل کہ مجھے لگا آپ کوئی استہزائیہ انداز اختیار کر رہے ہیں. نہیں, میں بھی ان کاموں میں ملوث ہوں جنہیں آج کل مرشد کہا جاتا ہے, اس لیے کہہ دیا. ہاں, آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا رشتہ جو تعلق ہے وہ تو دہائیوں میں پھیلا ہوا ہے, اور آپ محبت سے مجھے اس طرح کہتے رہیں گے پہلے. نہیں, وہ ابھی آغا اقرار ہارون کہہ رہے تھے کہ وہ کھوجی ادھروں شاوا نے وٹوانو کنوں کہہ جی وٹوانو مرشد بنا لیا. تو آپ تو سید حماد غزنوی ہیں, آپ کے بڑوں کی جتنی عزت احترام ہے اور جو مقام ہے, تو لہٰذا آپ کو تو میرا خیال ہے مرشد اب ضرور کہلوانا چاہیے. کیا ہو پھر ایسی بھی تیسی. اچھا جی, کیا وہ آڈیو پہلے بھی بہت ساری آڈیوز آئیں میرے ایک پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے میرے مہمان کے ویڈیوز بھی ہیں, لیکن میاں نواز شریف اور دیگر پی ڈی ایم کی اور اتحادی جو جماعتیں ہیں, قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار ویڈیو نہیں آنی چاہیے, اب پردہ داری رکھنی چاہیے. لیکن جتنی آڈیوز آ گئی ہیں غزنوی صاحب, کیا محسوسمنٹ ہے وہ سننے کے بعد؟ اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ بس آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں. اب یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بشریٰ بی بی کی پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی, اور ان دونوں آڈیوز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کم از کم ایک بات تو بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ ایکٹیو رول گزارتی تھیں. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی چلہ کشی میں مصروف رہیں,
वो दुनिया में अपना पूरा हिस्सा डालती थी। और जो अरसलान साहब के साथ उनकी कॉल पहले आई थी उसमें तो वो बाकायदा यानी हिदायत जारी कर रही थी, और वो हिदायत किसी हद तक मायूब भी थी। यानी सियासी तौर पर तो शायद कि आप इस चीज को उससे जोड़ दें, उसको उससे जोड़ दें, यानी एक जैसे सियासत में बाकायदा हिस्सा डाला जाता है। और मीडिया सेल होते हैं और उनकी पॉलिसीज होती हैं और उनको कैसे प्रोपेगेट करना है, उसमें वो एक्टिव नजर आ रही थी। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा हवाला दिया था कि आप तो जानते हैं, यानी इस पर पहले भी एक बार बात हो चुकी है खान साहब की मौजूदगी में, तो वो यानी उस मीटिंग में भी लगता था कि वो पहले भी किसी ऐसी मीटिंग में शामिल रही हैं जिसमें ये सारी हिदायत जो थी उनकी मुबादियात इन सब लोगों तक पहुंचाई गई होगी। अब वो जरा मजीद ताकीद करने के लिए वो कह रही थी कि भाई आपको पस मंजर तो मालूम है, अब आप इसको गद्दारी से जोड़ दीजिए। तो अब जो मामला है वो भी लगभग आप देखिए कि वो कह रही हैं कि खान साहब ने मुझे कहा है, मैं अपने उन पर नहीं, खान साहब ने हाईएस्ट अथॉरिटी जो उन लोगों के दरमियान है, उसने कहा कि भाई ये घड़ियां हैं इनको बेच दीजिए, और वो सादतमंदी से कह रहे हैं कि हाँ तो बेच दूंगा। यानी वो मामलात खान साहब के मैनेज करती थी, और मुझे नहीं मालूम कि सारे मुआशी मामलात की इंचार्ज वही थी, लेकिन उनका जो चीजें अभी तक ऑडियोज नहीं भी आई या जो अभी केसेस कोई नहीं भी बने या हमारे सामने नहीं आए, उनमें भी लगता है कि बुशरा बीबी का कुछ उसमें किरदार है। क्योंकि खास तौर पे आप देखिए ना कि ये जो जिनको एक्यूज किया जाता है, खान साहब के मुखालफिन एक्यूज करते हैं कि मुबैना तौर पे ये गोगी साहिबा जो हैं ये सारे मामलात पंजाब के देखती थी और ये यहाँ पर फ्रंट पर्सन के तौर पे काम कर रही थी, तो वो भी खान साहब की बराह रास्त कोई दोस्त या अहबाब में शामिल तो नहीं थी, ना कोई रिश्तेदार थी। वो मामला भी इसी तरफ से आया था, बुशरा बेगम की तरफ से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका जो नजर आता था ना, सिर्फ खबरों की हद तक भी हमें अंदाजा हो रहा था कि बुशरा बीबी कुछ इस कामों में लगता है कि दिलचस्पी लेती हैं। तो अब इस बात से भी एक तस्दीक होती है कि माली मामलात की निगहबानी शायद उनके फराइज हाय मनसबी में शामिल। लेकिन अब पहले ये तासर था कि वो सिर्फ इखलाकी मामलात की इंचार्ज हैं, लेकिन अब तो ये हो गया कि मुआशी मामलात की इंचार्ज है। क्यों सिद्दीकी साहब? देखिए बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, लेकिन ये जाहिर है कि काफ़ी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन इसमें हैरत की बात ये है कि जैसे कि अभी मोहतरम हमाद ग़ज़नवी साहब फरमा रहे थे कि जब पंजाब के मामलात के हवाले से फरा गोगी का जब नाम आता है, जब भी आया, तो आप ये देखें कि अगर अब बाकी लोगों पे भी बहुत सारे लोगों पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन उसकी बाकायदा बराह रास्त वजाहत इमरान खान साहब ने खुद की। मतलब ये सबसे बड़ी जो है। नहीं तो वो फिर जो गोगा था वहाँ वो क्या करता था? वो अब आप किस गोगे की बात कर रहे हैं? जो आप समझ रहे हैं, लेकिन कई गोगे थे तो बहुत सारी। अब जो है वो है। अब देखें, अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो फिर मैं आपको कोई जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज वो जिनके बारे में परवेज भाई साहब कह रहे थे कख नहीं किया उन्होंने, बल्कि दाखिल वो आ गए इकरार साहब से पूछिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इस इशू के ऊपर, लेकिन वैसे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हमारी गुफ्तगू है और जो खासकर इसमें हमाद ग़ज़नवी साहब ने ऐड इन किया है, उससे तो हम यही नतीजा निकाल सकते हैं ना कि ये मुल्क जो था वो पीएम साहब की बजाय पीएम फैमिली रन कर रही थी, जो कि उन पे इल्ज़ाम काफ़ी लोग पहले लगा चुके हैं कि ये मुल्क जो है वो बेसिकली मुर्शद चला रहे हैं। तो इस ऑडियो को अगर आप उस घड़ियों को एक साइड पे भी रख दें फॉर द टाइम भी, एक सेकंड, घड़ी क्यों देखते हो घड़ी की तरफ? हाँ, बात ये है कि जो घड़ियां एक प्राइम मिनिस्टर को मिली हैं उनको बेचने के लिए मुर्शद जो है वो एक मुरीद से राब्ते में है कि इसको बेचना है। ये है इस मुल्क की हकीकत। जहाँ तक आपने बात की थी शुरू में कि जिस नाम बार बार आ रहा था कि हमने शफीक को घड़ियाँ भेजी हैं, और शफीक आप कहते हैं कि मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बेचा है, मैं तो दुकान बंद करके भाग गया हूँ, और वो मंजर आम पर आया। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि वो शफीक साहब इतने दिन कहाँ किस हाइबर नेशन में बैठे रहे? उन्होंने पोस्ट 27 या पोस्ट 29 टाइम का क्यों अपना उन्होंने पसंद फरमाया अपना मुंह खोलने के लिए? नहीं मैं एक बहुत बड़ा इशू है रिलेटेड टू दी घड़ियां। कल भी याद है हमने इस पे बात की थी। हमाद ग़ज़नवी साहब, ये मुर्शद के भी कुछ मुर्शद थे मुस्ताफी हो गए हैं, क्या डांडे उधर तो नहीं मिल जाएंगे जाके?
ये ऑडियो लीक के ये सारी कहानी के मुआशी मामलात के बेच डाल खरीद डाल। हाँ नहीं, वो माशी मामलात के तो वो लोग इंचार्ज नहीं थे, माशी मामलात के इंचार्ज यही थे वो लोग जो थे सरफ नजर करने के लिए, इस यानी माशी मामलात सरफ नजर करते थे और वो इस पे एक पर्दापोशी करते थे, और वो दूसरी तरफ दे चोज टू लुक द अदर वे, जैसे कहते हैं ना मुहावरा में। तो वो उनका एटीट्यूड इस सारे मामले की तरफ ये था। मैं सिर्फ ये जो बात कर रहे थे आगे से मुझे एकदम ख्याल आ गया कि देखिए पाकिस्तान में बहुत से हमारे वज़राए आज़म ऐसे रहे हैं जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं, या कोई इल्ज़ाम टूटा फूटा सही, या कोई छोटा मोटा सबूत भी कभी आ गया, कभी अदालत से किस तरह नहीं सजा हो सकी। लेकिन ये आज तक नहीं हुआ था कि फर्स्ट लेडी जो है उनका इस तरह बराह रास्त नाम आए, और वो इस तरह बराह रास्त बहुत सी चीजों में बज़ाहिर नजर आती हैं कि उनका किरदार है कुछ ना कुछ। जैसे किरदार से मुराद ये है कि जैसे अल-कादिर यूनिवर्सिटी के अगर 458 के नाल मलिक रियाज से मिलते हैं तो वो ट्रस्टी उसकी वो होती है, फिर जब हम कोई ऑडियो आती है तो हीरे की अंगूठी वो उसका रुख उनकी तरफ हो जाता है। यानी मतलब कहने का ये है कि मेरे हादसे में तो नहीं है कि आज तक आपकी कोई फर्स्ट लेडी आज तक इस तरह कभी लथड़ी हुई हो कि इस तरह के मामलात में, या कम से कम इल्जामात ही आ रहे हो उनको सबसे, लेकिन हमने नहीं कभी सुना। तो ये पहली यानी इनका ये आप कह लीजिए क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट, जो भी कहना चाहते हैं आप, कि इनका नाम जो है इसमें आया और बारहा आया। बहुत सी चीजें हैं जो अब तक हमने सुनी है और आगे भी अंदेशा है कि ये एक कड़ियां हैं जो आगे भी शायद हमें सुनने सही मिले। क्यों सिद्दीकी साहब, ये इसलिए तो नहीं है जिस तरह अमाद गज़नवी साहब फरमा रहे हैं, सैयदी फरमा रहे हैं जिस तरह के पहली दफ़ा खातून का, कि खान साहब ने बताया कि नहीं मर्द और जन को बराबरी मिलनी चाहिए और उनको भी शरीक इक़्तिदार और शरीक इख्तियार करना चाहिए। नहीं, ये बात तो तय है ना कि बहुत सारे, अगर आपको याद हो कि जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल किया जा रहा था तो ऐन गैन वाले चक्कर भी था, तो वो भी पता लगता करार भी याद आ गए तो मतलब कि ऐन के लफ्ज़ आएगा और ये होगा, ये दिन मुबारक होगा, इस दिन नहीं करूँगा, उस दिन मैं करूँगा। सो तो वो जादू तो है ना। देखें, सर चढ़ के बोल रहा था, और ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत कम लोग होंगे जिनको अंदरूनी खाना बहुत सारी कहानियों का इल्म ना हो कि जिस तरह से जो है वो मामला चलाए जा रहे थे। जी आगा साहब, देखिए बात ये है कि कहने वाले यहाँ कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इवन विजिट्स होते थे पाकिस्तान से बाहर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, वो भी डेट्स के मुताबिक निकाले जाते थे कि इस डेट को नहीं जाना है, इस डेट को जाना है। जो मीटिंग्स होती थी, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग्स होती थी, वो भी फिक्स की जाती थी दिन निकाल के कि इस 2 जुम्मे को या इस हफ्ते को या इस पीर को मनूस है, इस पे नहीं करना है, 1 दिन पहले कर लें, 3 दिन बाद में कर लें। इस तरह ये रियासत चलती रही है, लोग कहने वाले कहते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा ना कि रोज उठो ही 5 बजे और फिर 8 बजे वापस आ जाओ, ये तो नहीं कहा होगा। ये एक और बात है। बात ये है कि कितनी ज़्यादा आप देखें कि हमारे यहाँ पे इश्यूज रहे हैं जो कि आप इसे कहते हैं कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट के साथ लिंक्ड थे, और उसमें अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि फिर कुछ जिनों के भी मामला थे, कुछ अब जिन निकालने वाले भी आ गए, तो निकल गया ना फिर जिन। तो फिर ये तो जिन और जिन निकालने वालों के दरमियान की फिर जो अपना मामला थे वो हमें किसी अपने नहज पे जाते हुए अब लग रहे हैं कि चले गए। तो मुझे बताएं कि क्या मुल्क किस तरह चलते हैं, रियासतों को आप इस तरह चलाते हैं कि फैसले होंगे किस दिन किसको मिलना है, किस दिन किसी को नहीं मिलना है, और किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान से बाहर का विजिट करना है, किसी दिन नहीं करना है। हम तो हैरान हैं। इसमें एक बड़ी हैरत वाली बात थी, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था, अगर आपको याद हो, जब ये ऑडियो लीक्स हो रही थी तो उन्होंने ये डिनाई नहीं किया था। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योर लाइन है वो भी टैप्ड है। तो मतलब ये है कि है वे यानी कि चले लौट चलते हैं जरा मुर्शद के पास। और पंजाब की सूरत हाल गज़नवी साहब वो कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आज राना सनाउल्लाह हकीम साहब ने ये भी कह दिया कि तोड़ लो फिर देखी जाएगी जो होएगा, तोड़ के दिखाओ। ये क्या है और परवेज भाई साहब क्या कर रहे हैं? पंजाब में तो सियासत हो रही है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की तो वहीं से शुरू करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले तक जबकि लग रहा था
کہ کہیں اسمبلیاں ٹوٹ ہی نہ جائیں. تو ساری مسلم لیگ جو تھی وہ اس کوشش میں تھی کہ ہم اسمبلیاں بچائیں گے, ہم نے اسمبلی نہیں ٹوٹنے دینی. اب آج جب انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ اسمبلیاں وغیرہ نہیں ٹوٹ سکتی تو وہ دوبارہ اپنے اس سانس پہ چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا جی توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں آپ. تو بہرحال یہ آپ نے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کی کنجی جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کون ہیں اور کس طرح سیاست کرتے رہے ہیں دہائیوں سے, وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو وہ ایسے ہی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کی ومز کے اوپر کہ ان کو سیاسی زندگی دینے کے لیے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں مقبول ہوں اور کہیں 1 مہینے بعد رہوں یا نہ رہوں, تو وہ چاہتے ہیں فوراً الیکشن ہو جائے. لیکن باقی ملک جو ہے اس کے لیے تیار نہیں, بہت سی باتیں ہیں اس میں. تو پرویز الہی صاحب نے بھی ہی ٹرائی ٹو کنونس عمران خان کے کان جی یہ نہیں ہو سکتا فی الحال, اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اور یہ آپ کے اپنے فائدے میں ہیں, کیونکہ آپ ان کو یہ بھی گفتگو ہوئی ہے جو مبینہ طور پر کہ خان صاحب کو پروٹیکشن ہے ان صوبوں کی, ان صوبائی حکومتوں کی, اور اگر یہ صوبائی حکومتیں توڑ دی جائیں تو وہ یعنی ان کی کہتے ہیں نا کنڈ برہنہ ہو جائے گی, تو وہ ان کی کو پشت پناہی نہیں پا رہی. تو یہاں پر وہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ حکومتیں اس طرح نہیں توڑی جا سکتی. تو یہی بات انہوں نے بتائی. اور پرویز الہی صاحب پریکٹیکل پولیٹیشین ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ باقی تو وہ چلیے جس طرح بھی حکومت کرتے ہیں اور جن اداروں کے ساتھ وہ ہاتھ پکڑ کر حکومت سیاست کرتے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہا. آپ یہ بھی سوچئے کہ کیا پرویز الہی صاحب anyone in his right mind can think that Parvez Ilahi can return as chief minister after the election? بہت مشکل ہے, یہ ناممکنات میں سے ہے تقریباً. یعنی ایک کچھ ہو تو سکتا ہے سیاست میں, لیکن اگر آپ 2 دونی 4 کر کے دیکھیں تو پہلے آپ دیکھ لیجیے انہوں نے کتنے سال انتظار کیا تھا, اور اللہ ان کو طویل زندگی تھے. اتنی آسانی نہیں ہوتی اس میں کہ فوراً آپ کو دوبارہ چانس مل جائے اس طرح کے 5-7 لوگوں کے ساتھ. یہ تو مخصوص حالات کبھی پیدا ہوتے ہیں, یا کبھی مٹو صاحب بن جاتے ہیں 16-17 لوگوں کے ساتھ, یا جس طرح یہ اب 8-10 لوگوں کے ساتھ بنے. اب ہم ساری بات کریں, ویسے تو یہ ایک انتہائی اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ کتنی غیر اخلاقی بات ہے. آپ دیکھیے کہ 8-10 لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سینکڑوں لوگوں کی اسمبلی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب الیکشن ہوئے تھے نا تب بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے نا فیڈرل بھی اور نیچے بھی, اس میں ایک خاص طرح کا کوشچن رکھا گیا, اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ کوشچن جو ہے اس کو ریموو کر دیا جائے گا, اس کو ایک خاص طرح سے اپنے مقصد کے لیے مینیپولیٹ کیا جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا یہ ہوا. بہرحال پنجاب میں الیکشن ہوتے کہیں نظر نہیں آ رہے. پرویز الہی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مارچ تک تو انہوں نے اشارہ دے دیا نا, تو مارچ کا معنی کیا ہوا؟ مارچ کا مطلب ہے کہ بات تو خود بخود جون جولائی چلی گئی, اور مارچ اپریل میں تو رمضان آ رہا ہے. تو مارچ اپریل میں تو اگر آپ فرض کیجئے کہ ہاں صاحب جیسے کہتے ہیں دسمبر میں ہم اسمبلیاں توڑوا دیں گے, تو دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو مارچ میں کیسے الیکشن ہو سکتا؟ تو وہ ممکن ہی نہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو باتیں ہیں, یعنی پی ڈی ایم جو ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں ہے اور وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ وہ خان صاحب کی یعنی پردہ بھی ہٹا رہی ہے, ان کے کچھ اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کے بارے میں رائے عامہ جو ہے اس کو بھی ہموار کریں ان کے خلاف. ان کے جو اعمال تھے ان کو سامنے لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. خود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے پیسے کوئی بڑھانا چاہتے ہیں وہ, اور ذرا سے وہ بھی کشن کی تلاش میں ہیں. اسی طرح 1-2 باتیں اور انہوں نے سوچ رکھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں, اور جو خان صاحب کا وقتی طور پر ایک ذرا کرو آیا تھا, اوپر گئی تھی چیز, اس کو وہ مینج کر سکیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ معاملہ چل پڑا ہے اس طرف, لیکن وہ مزید وقت چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ذرا اچھی طرح ایسی صورتحال بنا لی جائے کہ پنجاب میں الیکشن لڑا جائے اچھی طرح, اور یہاں پر بھی حکومت کو خود بنا سکیں. اسی کے لیے تو ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا الیکشن, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ حلقہ بدیاں جو ہیں یہی مکمل ہوں گی 6 مہینے, انہوں نے ابھی کہا ہے الیکشن کمیشنر نے. تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ممکن نظر نہیں آتا. ہماری معاشی حالات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ تبدیلی جو ہے, اگر ہمارے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, اور وہاں آپ نے سن ہی لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی اسمبلی توڑنا بھی
मुमकिन नहीं होगा, वो हालात ऐसे नहीं है। सही। हमाद तो गज़नवी खान साहब हैज टू वेट। साहब, हमाद भाई आपसे पहले, आपकी शिरकत से पहले चूंकि ये मैं सवाल कर चुका हूँ, तो आपसे भी ये ज़रूर करना चाहूँगा, ये डेली मेल की माजरत, इस पे कहा गया कि वो बाकायदा उस तरह से माजरत नहीं है जो होनी चाहिए, अपॉलॉजी जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन जो उनको ख़बरें देते रहे, अभी क़य्यूम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो उस अखबार के रिपोर्टर्स की मुलाकातें, शहजाद अकबर मिर्ज़ा के साथ मुलाकातें, तो क्या अगर वो माजरत कर रहे हैं तो खान साहब भी ये हिम्मत कर पाएंगे कि माफ़ कर दो मियाँ साहब? नहीं, वो तो ब्रॉडशीट के बाद भी उन्हें फिर कहना चाहिए था। वो तो एनसीए का जो फैसला था उसके बाद भी उन्हें कहना चाहिए था। मेरे ख्याल है उसके लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है। वो तो शायद खान साहब ना कर पाए, लेकिन जो उनके करने का काम है वो उन्हें करना चाहिए। यानी जब वो कहते हैं कि मुझ पर बहुतान बांधे जा रहे हैं, तो वो फिर केस करें ना, जो उन्होंने कहा था कि हम केस करेंगे। तो बड़े दिन गुजरते गए, लोग दिन गिनते रहे, उनको याद करवाते रहे, तो वो लंदन में केस कर सकते हैं। और फिर आज देखें ना ये प्रोपेगेंडा की खेल कैसे होती है, कि वो ये खबर ये आई पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि लंदन में ये खबर शाया नहीं हुई शहबाज साहब के हवाले से, कि यानी उनको क्लीन चिट दे दी है। तो अखबार ने अपने वो सारे रिमूव कर दिए, आर्टिकल्स वगैरह अपने हर प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिए, और उन्होंने एक तरह का इंतजार यानी माजरत कर ली उसमें। तो इसको पीटीआई के प्लेटफॉर्म ने कहा कि ये तो लंदन में छपी नहीं। अब ये देखिए गलत बयानी है, और लंदन के अखबार में तो शायद सुर्खी है वो। तो ये जो सारी बातें, ये बयानी की एक जंग बनाई गई थी जो बेसरोपा थी पहले दिन से। आप देखिए ना हमारे यहाँ पे अदालतों में क्या हुआ, यानी 3-4 साल क्या होता था, 3-4 साल नहीं, स्क्वाड 1-2 साल बढ़ा दी थी। आप देख लीजिए पनामा कब चला था। उसके बाद मुसलसल हमने 5 साल 6 साल इस काम में जाया कर दिए हैं, और आज तक ना पाकिस्तानी अदालत, और पाकिस्तानी अदालतों का अगर आप एहतराम नहीं भी करते, तो आप बरतानिया में देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक इदारा या कोई अदालतें, वो भी इस बारे में बात करती जा रही। तो मेरा ख्याल है ये वही मामला है जैसे सियासतदानों को, वो प्रोडा से हम शुरू हुए हैं ना, उनको करप्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, करप्ट पॉलिटिशियन, तो वही गर्दान है जो हमने मजीद की अपने मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन ये मकासद हासिल करते करते पाकिस्तान को हमने जहां पहुंचा दिया, वो एक अफसोसनाक सूरत हाल। जी, अफसोसनाक सूरत हाल। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जिस तरह अहमद भाई ने ये फरमाया कि वो कुंजी परवेज़ लाई साहब के पास है, लेकिन जिन्नों और मोकलों के चक्कर में तो तोतों में जान होती है, और वो किस हद तक वो मज़ीद ले जा सकते हैं परवेज़ लाई साहब? देखिए, परवेज़ लाई साहब जो हैं वो बड़े काइयां किस्म के सियासतदान हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि गज़नवी साहब हंस रहे, मुर्शिद हंस रहे मुर्शिद पाक काइयां पे वो कह रहे मैं ज़्यादा हंसा हूँ। अच्छा तो अब आप ये देखें ना कि अगर वो ये 10 या 15, 12 सीटों के ऊपर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई ये जादूगरी से कम तो नहीं है ना कोई बात, या फिर उनकी पॉलिटिकल विजडम इतनी ज़बरदस्त है कि उनको मशवरा बकौल उनके किसने दिया था और क्या मशवरा दिया था, साहब कह रहे थे ना उनके बाद मौकल थे, उनके बाद जेल में ठीक है। तो अब वो आप ये देखिए ना कि इस सारी सूरत हाल के अंदर परवेज़ इलाही साहब एक पॉलिटिकल आदमी है जो एक तवील अरसे के बाद सियासत में एक अहम मुकाम पर पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने चौधरी शुजात साहब के साथ जो भी उनका है सिलसिला, उसके बावजूद उन्होंने अपनी काफ लीग जो है, जहाँ पे वो हुकूमत में रह के अपने उन पोटेंशियल हलकों में मौजूद लोगों को आगे ला सकते हैं, उन वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करवाए जा सकते हैं। अपने गुजरात के अंदर जो है वो कितना बड़ी डेवलपमेंट के आप देख रहे हैं कि हमें सुनने को मिल रही हैं खबरें, कितना सारा कुछ है। फिर उसके बाद हमाद गज़नवी साहब की बात के क्या वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। बहुत मुश्किल काम है कि उस वक्त या तो पीटीआई की मेजॉरिटी होगी या इधर होगी। हो सकता है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर कहीं 2024 ही ले जाओ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो उन्होंने क्वेश्चन रखने की बात की थी ना, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ के सेंटर के अंदर भी काफ लीग और उधर भी पंजाब के अंदर 2 बड़े सूबों में, और हुकूमतें खड़ी हुई हैं इन माइनॉरिटी की हॉस्टेज हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो पत्ते कब खेले जाएंगे वो भी जो है ना देखने वाली बात होगी। तो ऐसे सियासतदान वो इमरान खान साहब को
اب انٹرویو کے اندر ہی دیکھ لیجئے پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں گیا خان صاحب کے ساتھ اور میں نے کہا خان صاحب بالکل فیصلہ ہو گیا کہ اسمبلی توڑنی ہے, یہ تو ہو گیا فیصلہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں, اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں جی بالکل سر توڑ دیں گے, لیکن وہ فائدہ اور نقصان یہ پورے 9 مہینے یا اس سے اگلا سیٹ اپ میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی اتنی جلدی ٹوٹ پائے گی, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اور وہ اگلے الیکشن یا اگلے سیٹ اپ کے اندر ان کا کیا حصہ ہوگا وہ جب تک کلیئر انہیں نہیں ہوگا یا طے نہیں ہوگا. جی آپ بالکل. کیوں جی آغا صاحب؟ اس میں دیکھیں ہمیں 2 فیکٹر ہمیں کبھی بھی اس کو فورگیٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ آ کے کہیں نومبر یا دسمبر میں جا کے ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے, جو کہ جولائی کا جو بجٹ ہوتا ہے نا جولائی کا, وہ ریلیز اس کی جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانچز ریلیز کرنا, وہ جا کے نومبر میں ہوتی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اپنا پنجاب گورنمنٹ پاگل ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ انہوں نے جو نیا بجٹ ہے 2023 والا, ایک 2022-23 کا اس کا ایک پیسہ استعمال نہیں کیا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا پھر ایک بات ہے اپریل میں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو لوکل باڈیز اپنا الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے, وہ بھی ہم فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور لوکل باڈیز الیکشن یہ فیصلہ کسی حد تک کریں گے کہ کون سی پارٹی کی پاپولیرٹی ہے. وہ الیکشن سے پہلے آپ کیسے رسک لے سکتے ہیں؟ اب یہ ایک اور بھی وہ پیشین گوئی لیتے ہیں نا. مرشد یہ بتائیے گا غزنوی صاحب کہ آگے کیا نظر آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں اور پھر جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی, کہ کیا مستقبل میں نظر آ رہا ہے؟ کوئی اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ اور پی ٹی اے کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ رابطے میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, ادھر جو ہے وہ جے یو آئی والے بھی میدان فتح کرنے چلے ہوئے ہیں بلوچستان میں, تو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ویسے تو یہ جو الیکشن کی جتھا بندی ہے, یہ جو اتحاد ہوتے ہیں, یہ تو آخری وقت تک ان کی شکل بنتی بگڑتی رہتی ہے. صحیح. لیکن ایک تو ہم نے اتحاد تو بنے ہوئے ہیں, یعنی ایک طرف پی ٹی ایم اتحاد بنا ہوا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا 5-6 پارٹیوں کا اس وقت اتحاد ہے. وہ کہتے تو رہتے ہیں اپنے پولیٹیکل پروپیگنڈا کے لیے کہ ایک طرف اکیلا عمران خان پڑا, لیکن ایسا ہے نہیں کہ ان کے ساتھ یہاں پر پنجاب میں یہ کیو لیگ ہے اور وہاں جی ڈی اے ہے اور ایم ڈبلیو ایم ہے, وحدت المسلمین جو ہے, اور سنی اتحاد کونسل ہے, اور اس طرح ان کے ساتھ 6 پارٹیاں لگ بھگ وہ بھی ہیں. تو جو علاقائی سیٹوں پہ کہیں کہیں اثر انداز ہوتی ہے, کوئی سندھ میں ہوتی ہے, کوئی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ناظرین. فیفا ورلڈ کپ 2022 کوارٹر فائنل کروشیا اور برازیل کے درمیان کھیلا گیا اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کروشیا نے برازیل کو پینلٹی ککس پر ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. کروشیا نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. مقررہ وقت میں میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا ہے. اضافی وقت میں کروشیا اور برازیل نے 1-1 گول کیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کروشیا نے پینلٹی ککس پر برازیل کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے کروشیا. فیفا ورلڈ کپ 2022 کا کوارٹر فائنل کھیلا گیا. 5 مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے والی برازیل ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہے. اہم سیٹ بیک آپ کو بتا رہے ہیں. برازیل جس نے 5 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا اب فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے کیونکہ کروشیا نے برازیل کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. مقررہ وقت میں یہ میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. اضافی وقت میں کروشیا اور برازیل نے 1-1 گول کیا اور کروشیا نے برازیل کو ہرا دیا ہے اور اس طرح سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے کروشیا نے. فیفا ورلڈ کپ 2022 کا پہلا کوارٹر فائنل کھیلا گیا. برازیل اور کروشیا کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملا. مقررہ وقت میں میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. اضافی وقت میں دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا اور میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا جس میں کروشیا نے برازیل کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور برازیل جس نے 5 مرتبہ ورلڈ ٹائٹل جیتا ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. لیکن ابھی آپ ان 2 اتحاد بازی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جب الیکشن قریب آتا ہے تو اس وقت ذرا سا ایک فلوئڈ حالت میں آ جاتی ہیں چیزیں,
اور پھر دوبارہ کچھ اتحاد تھوڑے بہت بنتے بگڑتے ضرور ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے. لیکن بہرحال فی الحال یوں لگ رہا ہے کہ پوزیشن جو ہیں وہ سیدھی ہیں اور پی ڈی ایم کا ایک اتحاد ہے. وہ الیکشن اتحاد جو ہے وہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے, کیونکہ ان کے جو ایریاز آف انفلوئنس ہیں وہ مختلف ہیں. ایک سندھ ہے, پنجاب ہے, اور کے پی میں بھی کچھ مختلف علاقے ہیں, یعنی مانسہرہ وغیرہ یہ علاقے جو ہیں یہ پی ایم ایل این سے زیادہ قریب ہیں, اور دوسرے اوپر کچھ جگہ ہیں جو ٹی وی پی جہاں پاپولر. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اتحاد میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا, دہراؤں گا کہ یہ باتیں نسبتاً اور زیادہ واضح اور شفاف ہو جاتی ہیں جب ہم الیکشن کے قریب پہنچتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جناب حماد غزنوی آپ کا. قیوم صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ. آغا صاحب بہت مشکور و ممنون ہوں. ناظرین, الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر وہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں, قربتیں, فاصلے, وہ سب سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان اور پاکستانیت سے فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے. اس ملک کے آئین قانون سے فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے, اور اس میں سب کی برابر ذمہ داری ہے. وہ میڈیا ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ فوج ہو, وہ ہماری جوڈیشری ہو, وہ بیوروکریٹس ہوں, وہ جو بھی جس طبقے سے ہے, جس کی جو ڈیوٹی ہے, اس کو پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا, اور کئی حلف اٹھانے والوں کو زیادہ ثبوت دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.